کوئی بھی کام کر رہے ہیں اس میں برکت نہیں ہو رہی ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، قرضہ مزید چڑھتا جا رہا ہے، پیسہ کما رہے ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا پیسہ کہاں ہے۔ اور وہ لوگ جو قرضوں میں جگڑ چکے ہیں، جو قرضوں میں پھنس چکے ہیں، انہوں نے کسی وجہ سے قرضے لیے اور وہ قرضہ اتار نہیں پا رہے، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو قرضہ سود پر لیتے ہیں، یقین مانیے وہ سر تک قرضوں میں ڈوب چکے ہیں۔ ان کی تو بات ہی الگ ہے جنہوں نے قرضہ سود پر لیا۔ حالات بہتر ہونے کے بجائے خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے کچھ پوائنٹ نوٹ کیے؟ ماشاءاللہ ہم سب ایک مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنے باپ داداؤں کے زمانے کو یاد کرو، جو ہمارے بڑے بزرگ ہیں ان کے زمانے کو یاد کرو، انہوں نے کس طرح پیسہ بنایا، انہوں نے کیسے ترقی کر لی۔ آج ہم سب جو ہے صرف تباہ کر رہے ہیں۔ ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں اس میں ہمیں نقصان کیوں ہو رہا ہے، ہم یہ نہیں سوچ رہے۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یار دوسرا کما رہا ہے لیکن ہمارا قرضہ مزید چڑھتا جا رہا ہے، وہ آگے نکل رہا ہے۔ آپ یہ نوٹ کرو کہ آپ کے گھر کے بڑے بزرگ جو ہے جنہوں نے کاروبار کیے اور وہ کاروبار وراثت میں چلتے ہوئے آ گئے آگے، انہوں نے کیسے ترقی کی، انہوں نے ایسے کیا کیا کام کیے جس وجہ سے ان کو کاروبار میں ترقی ہوئی، نقصان نہیں ہوا، یعنی نقصان ہوا بھی ہے تو تھوڑا بہت ہوا۔ ہم یہ چیزیں نوٹ نہیں کرتے، یا دوسروں سے جو ترقی کر رہے ہیں ان سے جیلس ہونا شروع ہو جاتے، ہم ان سے دوستی نہیں کرتے۔ ہم اپنی عادتوں کو، اپنے آپ کو اتنا خراب کر چکے ہیں کہ ہمیں جو ترقی کرتا ہوا، ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا بندہ جو ترقی کرنے لگ جائے، ہمیں اس سے جیلس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہمیں جیلسی ہوتی ہے اس سے، یہ کیوں آگے بڑھ رہا ہے، میں کیوں نہیں کر پا رہا ہوں۔ ہم اس سے سیکھتے نہیں ہیں، ہم اسے دیکھ کر سیکھتے نہیں ہیں، ہم اسے دیکھ کر جیلس ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے ناکامی ہمارا مقدر بن جاتی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ جو مجھے کمنٹس کرتے ہیں کہ عبداللہ بھائی قرضوں میں جگڑ چکے ہیں، سود کے قرضوں میں جگڑ چکے ہیں، ایسے قرضے ہم نے لیے ہوئے جو سود پہ، اور ایسے قرضے بھی ہیں جو بغیر سود کے، لیکن ہم قرضہ نہیں اتار پا رہے، ہم ذہنی اذیتوں کے شکار ہو گئے، کچھ حل بتائیے۔ اس لیے میں آج آپ لوگوں سے یہ بات کر رہا ہوں، بات اگر غور سے سنی زندگی بن جائے گی، بات اگر نہیں سنی مرضی آپ کی، اپنا نقصان کرو گے۔ کاروبار میں ترقی کے لیے سب سے پہلی چیز ہے، سب سے پہلی چیز اپنے اخراجات کو کنٹرول کر لینا۔ دوسری بڑی چیز ٹائم مینٹین کرنا۔ تیسری بڑی چیز اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ چوتھی بڑی چیز نماز، قرآن پاک، اس کی پابندی کرنا، یعنی عبادت کرنا۔ اب آ جاتے ہیں نماز قرآن پاک کا کیوں کہہ رہا ہوں میں آپ کو۔ نماز اس لیے میں نے آپ کو سب سے اس پہ بتایا کیونکہ نماز بہت ضروری ہے آپ کے لیے، کاروبار کے لیے نماز بہت ضروری ہے، کاروبار کے لیے عبادت بہت ضروری ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے عبداللہ بھائی دوسرے لوگ بھی ہیں وہ نماز نہیں پڑھ رہے۔ بھائی کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی سب کچھ دے دیتا ہے، اور کچھ لوگوں کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں دونوں جگہ رکھتا ہے۔ جتنا وہ محنت کرتا جائے گا اتنا ہی رزق ملتا جائے گا اسے۔ اس لیے آپ لوگ اس بات کو سمجھ لیجئے، بہت سارے لوگوں کے ایسے نصیب ہوتے ہیں، محنت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ نماز قرآن پاک، نماز میں نماز سے آپ کے دل میں ایک خوف خدا آتا ہے، وضو جب آپ کر لیتے ہیں خوف خدا پیدا ہوتا ہے۔ نماز برے کاموں سے روکتی ہے، برائیوں سے روکتی ہے، حیا پیدا کرتی ہے بندے کے اندر، شرم آتی ہے بندے کو برا کام کرتے ہوئے۔ قرآن پاک سکون دیتا ہے آپ کو، اسے پڑھنے سے راستے کھلتے ہیں۔ یہ جو بابا کہتے ہیں نا، بہت سارے بابا کے بندشیں وغیرہ یہ سب ہوئی ہوئی ہے، جادو ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا یہ ایسا۔ آپ کے راستے کھل جائیں گے، جو آزمائش آئی ہوئی ہے وہ کھلنا شروع ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، لیکن قرآن پاک روزانہ کتنا پڑھنا چاہیے؟ روزانہ 1 رکوع پڑھیں تاکہ آپ کو فائدہ ملتا رہے،
اور کاروبار میں اگر آپ چاہتے ہو کہ یار راتوں رات ترقی ہونا شروع ہو جائے، وہ طریقہ بتا رہا ہوں جو میں نے بہت امیروں میں نوٹ کیا، بہت رچ پیپلز، بہت سارے لوگوں میں یہ چیز نوٹ کی ہے، بہت سارے لوگوں میں نے اپنے بھائیوں میں نوٹ کی، اپنی فیملی میں بھی نوٹ کی ہے، اور بہت زیادہ لوگوں میں نوٹ کر چکا ہوں۔ سب سے پہلی چیز سکون اور اطمینان سے کاروبار کرنا ہے۔ دوسرا، ہر کسی کے سامنے اپنی سیلیبریشن نہیں منانا۔ قرآن پاک، نماز، اس کی پابندی کرنا۔ اب قرآن پاک روزانہ پڑھ رہے ہیں آپ، لیکن روزانہ سورہ بقرہ وہ روزانہ آپ پڑھ رہے ہیں، صبح میں تھوڑی سی، رات میں تھوڑی پڑھ، یعنی آدھا پارہ آپ نے صبح میں پڑھ لیا، آدھا پارہ آپ نے شام میں پڑھ لیا، 2 سے 3 دن میں آپ نے سورہ بقرہ ختم کر رہے ہیں۔ اب آپ شام میں اور صبح میں کیا ہونا چاہیے، کس طرح پڑھنا چاہیے کہ ہمارے کاروبار میں اتنی برکت ہو جائے، راتوں رات ترقی کرنے لگ جائے کہ ہم سے کاروبار سنبھالا نہ جائے، ہم ٹیم بنانے پر مجبور ہو جائے۔ یہ چھوٹے سے چھوٹا کاروبار، بڑے سے بڑا کاروبار، اس کے لیے بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ صبح میں آپ اپنے گھر میں یا اپنی بزنس کی جگہ پر سورہ بقرہ کی تلاوت کیجیے، جتنا پڑھ سکتے ہیں آپ، پوری پڑھ سکتے ہیں بہت اچھی بات ہے، نہیں پڑھ سکتے آدھا پار۔ اور جو لوگ قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے، اب وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم تو قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے، بھائی کوشش کرے پڑھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ، کوشش کے ساتھ ساتھ، ابھی فی الحال آپ سورہ بقرہ کی تلاوت آڈیو میں سنیے، 1 گھنٹے میں پوری سورہ بقرہ ختم ہو جائے گی۔ اور شام میں مغرب کے بعد یہی عمل دہرائیے۔ آپ اگر قرآن پڑھے ہوئے تو آپ سورہ بقرہ جو ہے وہ آپ خود پڑھیے، آدھا پارہ پڑھ لیجیے۔ سننے کے بہت فوائد ہیں، لیکن برکت پڑھنے میں زیادہ ہے، اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ نہیں پڑھے ہوئے، پھر سے ہی کہوں گا، مغرب کے بعد بھی آپ سورہ بقرہ لازمی، مغرب کی نماز پڑھ کر آئے، سورہ بقرہ لازمی سنیں۔ اپنے کاروبار میں آپ خود ہی اپنی آنکھوں سے برکت دیکھ لینا، اپنے آپ کو خود ترقی پر جاتا ہوا محسوس کر لینا، خود نوٹ کرو گے کہ ترقی کی سیڑھیوں پر چلنے لگا ہوں۔ کچھ دنوں بعد اپنی زندگی دیکھ لینا، زندگی میں سکون، زندگی میں اطمینان آ جائے گا، کاروبار میں، پیسوں میں برکت ہونا شروع ہو جائے گی، بہت تیزی سے اس کا فائدہ ہوگا۔ اگر ٹائم کی بات کرتے، ٹائم کے پنکچر آپ ہوتے ہیں، اپنے بزنس کو لے کر چلتے ہیں، اس میں محنت کرتے ہیں، تو بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ آپ نے اپنے بزنس کے لیے جانے کا ٹائم رکھنا ہے، بزنس کے لیے صبح اٹھ کر گھر سے نکلنے کا تو ٹائم رکھنا ہے کہ بزنس پہ جانا ہے، بزنس کرنا ہے، لیکن واپسی کا کوئی ٹائم کبھی بھی سیٹ مت کرنا۔ یہ بڑے بڑے بزنس مین میں نے دیکھا ہے، واپسی کا کوئی شیڈیول نہیں ہے، کوئی ٹائم نہیں بنایا ہوا، کوئی ٹائم ٹیبل نہیں بناتے یہ لوگ۔ صبح جانے کا ٹائم ٹیبل ہے کہ اتنے بجے گھر چھوڑ دینا ہے ہم نے۔ اس کے علاوہ آخری بات جو رہ گئی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ یقین مانیے، اللہ کی راہ میں جب آپ خرچ کرو گے تو دگنا فرق پڑے گا۔ یہ 4 بڑی چیزیں میں نے آپ کو بتائی، اس پر عمل کرنا ہے۔ پیسوں میں بہت تیزی سے برکت آنا شروع ہو جائے گی، پیسہ پاک ہونا شروع ہو جائے گا اللہ کی راہ میں جب خرچ کرو گے۔ کسی سفید پوش کی مدد کرنا سیکھ لو، روزانہ 20، 50، 100 روپے، جو آپ کو، میں پاکستانی روپیز میں بات کر رہا ہوں، جو آپ کو صحیح لگتا ہے آپ نے وہ خرچ کرنا ہے، نکالنا ہے اللہ کی راہ میں، اور پھر آپ دیکھنا کیسے زندگی بدلتی ہے، حالات کیسے بدل جاتے ہیں، معاملات آپ کے کیسے کھلنے لگ جاتے ہیں۔ اگر حاسد، آپ کا کاروبار بہت چلنے لگ گیا، حاسد پیچھے بھی لگ گئے، تب بھی کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے، کیونکہ صدقہ ڈھال بن جائے گا، کوئی جادو اثر نہیں ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے، کوئی نظریں نہیں لگے گی۔ دکھاوا کرتے ہیں لوگ، یہی نقصان کرواتے ہیں، اونچائی سے نیچے آ جاتے ہیں، زمین پر آ جاتے ہیں، کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ صدقہ ڈھال بنا دے گا۔ اللہ کے راہ میں دیا ہوا مال، چاہے کچھ بھی ہو، چاہے وہ میں کہہ رہا ہوں 20 روپے ہیں، 50 ہے، 100 ہے، 150، جتنی بندے کی استطاعت ہو، اپنی استطاعت کے حساب سے آپ کسی بھی سفید پوش کی مدد کیجیے، لوگوں کی مدد کیجیے۔ سب سے پہلے اپنے بہن بھائیوں میں دیکھیے، آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ یار انہیں 20-50 روپے سے کیا ہوگا، تو منتھلی آپ جمع کر کے دے سکتے ہیں، کچھ بھی، ایک گھر کی ایک ذمہ داری سنبھال لیجیے ان کے،
بل کی، یوٹیلیٹی بل وغیرہ، اسکول کی فیس کی ذمہ داری سنبھالیں. اگر وہ گھر رینٹ پر رہتے ہیں تو آپ وہ ذمہ داری سنبھال لیں، لیکن ذمہ داری لیں. اور اگر کوئی بھی نہیں ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں یار کوئی سب ماشاءاللہ سیٹ ہیں اور اچھا کما رہے ہیں، تو کوئی سفید پوش اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوست احباب میں ڈھونڈیے، ان کی مدد کیجیے. اس کا بہت فائدہ ہونا ہے آپ کو. یہ بات سننے میں بہت اچھی لگ رہی ہے، لیکن جب کرو گے 6 مہینے، صرف اپنے آپ کو 6 مہینے ان 4 باتوں پہ دے دو جو میں نے باتیں کی ہیں. آپ یہ دیکھ لینا، ترقی ایسے پیچھے پڑے گی تمہارے، تم سوچ بھی نہیں سکتے. ایسا پیچھے آئے گا تمہارے، تم سوچ بھی نہیں سکتے. کاروبار بہت عروج پہ جائے گا انشاءاللہ. اور اگر پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ یار میرے پاس تو کوئی جاننے والا نہیں ہے، ہماری ٹیم اس کے لیے کام کرتی ہے اور ماشاءاللہ یہ لوگ بڑی محنت کرتے ہیں، تو آپ جو بھی اماؤنٹ آپ چاہیں تو اللہ کی راہ میں دین کے لیے آپ دے سکتے ہیں. نمبر اسکرین پر آ رہا ہوگا آپ کے پاس، ایزی پیسہ آ رہا ہوگا، اور اس کے بعد بینک ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے آ رہی ہوگی. آپ ڈیلی بھی بھیج سکتے ہیں اس پہ، آپ منتھلی بھی، آپ ویکلی بھی بھیج سکتے ہیں. سب سے پہلے اپنے قریبی لوگ، میں پھر کہہ رہا ہوں، اپنے قریبی بہن بھائی، رشتہ دار، پڑوسی، دوست احباب، ان سب کو دیکھیے. نہیں ہے کوئی بھی تو پھر آپ ہماری ٹیم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہماری ٹیم پر آپ کے سامنے جو، اگر آپ کانٹیکٹ نہ بھی کرنا چاہیں تو یہ ایزی پیسہ اور بینک ڈیٹیلز جو آپ کے سامنے آ رہی ہے، آپ اس پر سینڈ کر سکتے ہیں. روزانہ کر سکتے ہیں، جتنی استطاعت ہو. 20 روپے، 50، 100، 200، 500، 1000، 5000، 25، جو بھی آپ کو سمجھ میں آتا ہے آپ وہ کر سکتے ہیں. اور اس طرح آپ یہ دیکھیے گا کہ کتنے فائدے آپ کو ملتے ہیں. آج کی ویڈیو میں فی الحال اتنا ہی. مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا. میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.